اب دیکھیں نا آج اس کا 5 دن کا ریمانڈ آ گیا, بالکل عدالت سے آ گیا, بالکل آ یہ کس لیے پولیس انٹروگیٹ کر رہی ہے. تیسرا ہاتھ, اگر وہ اتنا ہی ظالم تھا, اتنا ہی درندہ تھا, اتنی گالیاں دیتا تھا, یہ سارے اکٹھے ہو کے آئی جی آفس چلے جاتے, کسی کے پاس سے جاتے, کسی فورم پہ چلے جاتے, سی ایم ہاؤس چلے جاتے, پریس کلب چلے جاتے, روڈ بلاک کر دیتے. اس کو ادارے سیریس لے رہے ہیں, اور یہ دوسری طرف بھی لائن پہ تفتیش جاری ہے. یہ پری پلانڈ ہے. کسی نے اس کو کہا تم نے موقع پہ گرفتاری دینی ہے, تم نے موقع پہ ویڈیو بنانی ہے کہ یہ مجھے گالیاں دیتا تھا. پورے علاقہ اس سے چالو تھا کہ اس کے نیازی صاحب سے تعلقات ہیں, اس کو چھیڑتا کوئی نہیں تھا, نہ اس کے محلے میں. دیکھیں نا, ایک عام مکینک آدمی اس کا کسی ایس ایچ او سے تعلق ہونا, اس کے لیول کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا تعلق ہے. السلام علیکم جی, مجھے علی اظہر شرازی کہتے ہیں. آپ لوگ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سیف اللہ خان نیازی ایس ایچ او, جو کہ پچھلے دنوں قتل ہو گئے, ایک اپنے ہی گارڈ سمجھ لیں یا اپنے ہیلپر سمجھ لیں, جو ان کے کافی زیادہ کام کرتا تھا, اور انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی. کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کے باپ کو گالیاں نکالی. یہ کافی کنٹروورسی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ سید فرقان شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے جانیں گے کہ اصل بات کیا ہے, کیا یہ 500 روپے کا رولا ہے, یا اس کے باپ کو گالیاں نکالی گئیں, یا کوئی اور بات ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اصل بات کیا ہے سر جی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 5000 کسی سے بجلی کا بل لیا اور 500 رکھ لیا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ کو گالیاں نکالی. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیازی 804 والے نیازی کا معاملہ ہے. یہ ساری طرح کچھ باتیں ڈیٹیل کے ساتھ میرے ناظرین کے لیے بتائیے. آپ کے پاس میں بڑی آپ ویل انفارمڈ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کا تعلق کتنا پرانا ہے؟ یہ دونوں کا تقریباً 10 سال پرانا. کم سے کم 10 سال. 10 سال ہے. 12 سال کو 13 سال کہہ رہے ہیں, 10 سال. 10 سال تو ہونا چاہیے. 10 سال میں پہلی دفعہ اس نے گالیاں دی ہیں. یہ تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر وہ اس سے پیار کرتا تھا, اس کے بیٹے نے بھی یہی وائس میسج کیا ہے کہ جو میں چیز اپنے لیے خریدتا تھا اور میرے والد یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے بھی وہی چیز خریدو, تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو اگر بیٹا سمجھ کے انہوں نے اس کو گالیاں دے ہی دیں, تو اتنا سخت اقدام کہ اس نے اس کو اتنے فائر مارے کہ میگزین سے گولیاں ختم ہوئی. 11 کے بعد اس کے میگزین میں گولیاں نہیں بچی تھی. تو میری رائے تھوڑی مختلف ہے. جی سر. میری رائے ایسے ہے کہ لاہور میں اس طرح کے اس سے پہلے بھی کئی قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے نامور لوگوں کے قتل ہوئے ہیں, جن کو ان کے لے پالک بیٹا کہہ لیں, بچپن سے گھر کے ملازم کہہ لیں, اس نے قتل کیا ہے. میری رائے ہے کہ اس قتل میں کوئی تیسرا ہاتھ ہے. نہیں تو اکثر ہمارے بڑے یہ الیکٹرانک میڈیا کے چینل کہہ رہے ہیں کہ پولیس ریمانڈ, اب دیکھیں نا آج اس کا 5 دن کا ریمانڈ آ گیا, بالکل عدالت سے آ گیا, یہ کس لیے پولیس انٹروگیٹ کر رہی ہے. تیسرا ہاتھ, اگر تو اسے گالیاں آج پہلے دن پڑی ہیں پھر تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, پوری مارکیٹ, اب پوری مارکیٹ اکٹھی ہو کے, پہلے دن آگے کوئی نہیں آ رہا تھا, اب سارے آگے آ کے مائک پکڑ کے نا منہ آگے کر رہے ہیں کہ انٹرویو لیں ہمارا. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنا ہی ظالم تھا, اتنا ہی درندہ تھا, اتنی گالیاں دیتا تھا, یہ سارے اکٹھے ہو کے آئی جی آفس چلے جاتے, کسی کے پاس سے جاتے, کسی فورم پہ چلے جاتے, سی ایم ہاؤس چلے جاتے, پریس کلب چلے جاتے, روڈ بلاک کر دیتے, ایس پی ڈسپلن کے پاس سے جاتے, کہیں بھی جا سکتے تھے. ان کے پاس تمام تر اختیارات موجود تھے. بالکل. ٹھیک ہے, انہوں نے, لوگوں نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا. اس کے ریزنز یہ ہیں, اس کے پیچھے کوئی تیسری بات ہے. ٹھیک. اور یہ طے شدہ بات ہے, اور اسی چیز کی انٹروگیشن ہے. دیکھیں, اسلحہ برآمد ہو گیا, بالکل, ملزم موقع پہ پکڑا گیا, اس نے اقبال جرم کر لیا. اس سے پہلے ایک دفعہ ایک وہ بھائی تھے نادو پیچی پتو, انہوں نے ایک شالو کا قتل کرایا تھا کچہری میں. بالکل, انہوں نے کروایا تھا. بالکل کروایا تھا. رانجے نے کیا تھا. آتف چودھری کا جو تھا قریبی, ہاں, آتف چودھری کا رائٹ ہینڈ تھا. یہ قتل ہوا, کروایا انہوں نے. بالکل. رانجے نے موقع پہ گولیاں مار کے, اس نے کہا جی اس سے میرا ذاتی ویر تھا. ٹیپو ٹرکا والے کا قتل ہوا, جو لڑکا بھی اندر ہے, کیا نام ہے اس کا, خرم اعجاز. اس نے کیا کہا کہ یہ میرا ذاتی ویر ہے, حالانکہ پولیس نے کہا یہ پستول اس کا ہے, اس کا ہے, فلانا ہے. اس طرح کے واقعات لاہور کی پریکٹس ہے, اس کو ادارے سیریس لے رہے ہیں, اور یہ دوسری طرف بھی لائن پہ تفتیش جاری ہے. جس کیس میں قاتل موقع پہ قتل کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, اس کا مطلب ہے وہ کسی کو بچا رہا ہے,
किसी को बचा रहा है और मजबूत है अंदर से मजबूत, और वो बचा रहा है। रांझे की इतनी तफ्तीश हुई, CIA तक ने की, उसने कहा नहीं जी मेरा जाती वैर था। ठीक है, फिर वो तीसरी ताकत ने उसको प्रोटेक्ट किया जेल में, उसको रिहा करवाया, उसकी सुलह कराई, सारा कुछ किया। इस तरह के केस में मेरा शक इस केस में इस बात पे जाता है कि अगर वो मौके पे खड़ा है, ये प्री प्लान्ड है। किसी ने उसको कहा तुमने मौके पे गिरफ्तारी देनी है, तुमने मौके पे वीडियो बनानी है कि ये मुझे गालियां देता था, अगर तो गालियां उस दिन पहली दफा दी हैं, ठीक है, या इसको किसी ने गालियां दे दी। मेरी मुबैना इतला के मुताबिक इस लड़के को इसका चाचा उस्ताद भी गालियां देता था जब ये गलती करता था और गायब हो जाता था दुकान से। इसको अपने चचा को भी कत्ल कर देना चाहिए था। अब जब ये थाना शेराकोट गया, उससे आगे मुख्तलिफ एजेंसियों ने तफ्तीश की, पुलिस वालों की तो गुफ्तगू का अंदाज ही गाली से शुरू होता है। अब ये क्या उन सबको भी मारेगा? इसमें जो चीज मेरे लिए डाउटफुल है वो ये है कि उसका मौके पे अपनी गिरफ्तारी देना, ठीक है, मौके पे बयान देना कि ये मेरे अकेले का काम है। ये अब इदारों का काम है कि चेक करेंगे उससे किसने करवाया। जो SHO सैफुल्लाह नियाजी थे, लाहौर के हर तीसरे थाने में SHO रहे हैं। कि ये इतना बदकिस्मत SHO था कि इसको ना तो कोई इसके कमेंट्स बॉक्स में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा है, और ना कोई इसे ये कह रहा है कि ये शहादत के रुतबे पे फायदा है, और ना ही इसके महकमे के लोगों ने इसका पुलिस लाइन में जनाजा पढ़ा है। नहीं, वो सिर्फ उसका जनाजा पढ़ा जाता है जो ड्यूरिंग ड्यूटी, जो ड्यूटी के दौरान डोर फिरने से मर जाए। वो ड्यूटी पे जा रहा है, बेशक वो है, वो जो होते नहीं डाक लेके जाते, वो भी है, उसका जनाजा पढ़ा गया, उसको शहादत का रुतबा मिला। ये अल्लाह की मर्जी है कि किसको शहीद करार दे, वो ऊपर वाले ने लहदा रुतबा देना, महकमे ने लहदा शहादत का रुतबा देना। ठीक, लेकिन इस केस में सबसे मशकूक चीज मेरी नजर में यह है कि उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि मौके पे उसने वीडियो बनवाई कि मैंने इस वजह से कत्ल किया और ये मेरे अकेले का काम है। ये वीडियो उसने नहीं बनवाई, ये वीडियो डॉल्फिन एहलकार ने उसकी वीडियो बनाई है, और उसके मुतअद्दिद इंटरव्यू भी हो चुके हैं। मेरी बात सुने, वीडियो जिसने भी बनाई, बयान मुल्जम ने दिया? बिल्कुल दिया। क्यों दिया? नहीं, अगर वो जिस वक्त ना उसकी तरफ कैमरा करते तो वो ना बयान देता। नहीं, उसने फिर भी देना था। ये बयान पुलिस को दिया है, वो तो पुलिस वाले ने वीडियो बना ली। हाँ जी, उसने ये बयान गिरफ्तार होते ही दिया कि मैंने मारा और मैंने फला गंदा लफ्ज़ सवालिया तौर पर ये कहा नहीं, वो उसने 1-5 पे कहा था। ये सवालिया तौर पर उससे पूछा गया कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है कि किसको कत्ल किया है? तो उसने कहा हाँ मुझे पता है कि SHO। लेकिन मेरी नजर में ये प्री प्लान था। जब रांझे ने कचहरी में शालू को मारा है तो उसने वहां पे हाथ खड़े कर दिए, पिस्तौल जमीन पे रख दिया, और उसने तब ये मोबाइल दौर नहीं था, लेकिन उसका भी यही बयान था, ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ फलां ज्यादती की थी, मैंने इसलिए अकेले इसको ही मारा। आपके ख्याल के मुताबिक कौन होना चाहिए पीछे? किसी बंदे ने इसको मोटिवेट किया है, जरूरी नहीं है कि पैसे की लालच हो, ठीक है, किसी ने इसका अपना बदला निकाला है और इसी चीज के लिए पुलिस रिमांड ले रही है। देखिए, आला कत्ल बरामद हो गया, मुलजम इकबाली हो गया, अब पुलिस तफ्तीश किस चीज की कर रही है? इसी चीज की तफ्तीश कर रही है, और यही बात है। और कोई बात निकल आएगी, आप और मैं इसी तरह अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, 1-2 रोज में हम यहीं पे बैठ के बता रहे होंगे कि मुलजम, अगर तो वो साबी तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब उसकी पड़ गई है गिरफ्तारी, अब उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं पड़ सकता, कोई इस तरह की सख्ती नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि अगर उस बच्चे के पीछे कोई बंदा नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी 10 दिन ठहर के भी पड़ सकती थी, उसके ऊपर 780 भी लग सकती थी। अब वक्त कोई और है, ठीक है, पुलिस 780 लगा भी देती तो इसने टूट जाना था। ये शारा आम पे कत्ल नहीं हुआ, और आपको पता है कि अदालतें इस चीज को नहीं मानती कि जब आप किसी जाती रिवेंज में कत्ल करते हैं तो उस पर 780 रूलिंग भी आई हुई है कि नहीं लगती, वो तो पुलिस वाले लगा देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं इस चीज पे बजिद हूं कि जो मौके पे बयान देना ना, इसमें मेरा कसूर नहीं है। इससे पहले जितने कत्ल हुए हैं उसमें लाहौर में ये प्रैक्टिस चल रही है कि ये मैंने जाती दुश्मनी थी, मैंने जाती मारा। खुर्रम एजाज ने जब एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी किया, उसने ये नहीं कहा था कि मेरा जाती दुश्मन है, वो आज तक माना है। आज तक उसने यही कहा कि मेरे भाइयों के कातलों को अपने पास बिठाता था, अपने पास बिठाता था। ये एक वजह बनाते हैं, ये गालियों की वजह बनाई गई है। अगर ये 10 साल पहले पहली गाली है, उससे अगले दिन वाली गाली जब वो इसने दी थी
تو اس کو یہ اس ایس ایچ او سے تعلقات کا پورا بینیفٹ لیتا رہا. پورے علاقہ اس سے چالو تھا کہ اس کے نیازی صاحب سے تعلقات ہیں, اس کو چھیڑتا کوئی نہیں تھا, نہ اس کے محلے میں. دیکھیں نا ایک عام مکینک آدمی, اس کا کسی ایس ایچ او سے تعلق ہونا اس کے لیول کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیف اللہ خان نیازی کے بارے میں عوام اتنے ٹرولنگ کر رہی ہے, اتنے سخت میسج کر رہی ہے, تو کیا یہ پنجاب پولیس کے بھی خلاف ہے یا صرف اسی کے خلاف ہے؟ پولیس کو میں نے ایک دو پہلے بھی چینلز کو بتایا کہ آئی جی صاحب کو پولیس کی اب وہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے پڑے گی, کیونکہ پولیس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے عام عوام ان کے اگینسٹ ہے. لوگ جب بھی کوئی پولیس والے کا نقصان ہوتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں, اور یہ کوئی گڈ سائن نہیں ہے. بری بات ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو اپنا آپ بھی کہا تھا کہ میں حاضر ہوں, میں ان پولیس والوں کو بتاؤں گا کہ جب ایک گالی دیتے ہیں تو قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, ہم سب نے قبر میں جانا ہے بے شک انشاءاللہ, بے شک. تو ایک گالی سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. میں ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ڈیلی نہیں, ہفتے میں ایک دن, اور فری آف کاسٹ. یہ پولیس کے لیے لمحہ فکری ہے. اتنے انکاؤنٹر, اتنے تگڑی پولیس, سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک مکینک اٹھ کے ایک ایس ایچ او کو قتل کر دیتا ہے. یعنی کہ پولیس کا جو گرپ ہے نا, جو پولیس کا ایک خوف ہے, ہوا ہے جس سے کرائم رکے گا, وہ کسی بندے پہ نہیں ہے. یہ چیز پروو ہو چکی ہے. لوگ کمنٹس باکس میں بڑی گندی سی باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک ایس ایچ او, پتہ نہیں ایسا ہی تھا, شیرا کوٹ کا, شیرا کوٹ جانگلی جس کا نام تھا, اس نے, یہ پولیس کی پریکٹس ہے. اس کے بعد ایک ویڈیو اور وائرل ہوا کہ ایک بچہ تھا اینکر, وہ پولیس والوں کے پاس آگے مائک کر رہا ہے تو وہ گالیاں نکال رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس, اسی چیز کے لیے میں جی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ کاؤنسلنگ کریں. اور ایک اور پروگرام میں نے دیکھا کہ وہ بچے نے اپنی مسز کے ساتھ جا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میری دوست ہے, تو انہوں نے کہا 20,000 دو پھر چھوڑیں گے, تو اس نے ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ یہ بھی چل رہی ہے. تو یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ آئی جی پنجاب صاحب دیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں, یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر نہیں دیکھتے تو اب ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد دیکھ لیں. کیا ہمارا پروگرام آئی جی صاحب نہیں دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں گے. آج کل تو بڑا یہ سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو انہیں دیکھنا چاہیے, اپنے افسران کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, اور جو بہودہ زبان استعمال کرنے والے ہیں, جس کی ایک دفعہ پروو ہو جائے, جیسے یہ جانگلی تھانے دار ملزم کو ٹانگ تفتیش کر رہا ہے اور ساتھ غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے, ایسے افسران کو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آئی جی صاحب, ایک ہمبل ریکویسٹ ہے, ایسے افسران کو دوبارہ فیلڈ پوسٹنگ نہیں دینی آپ نے. تو کون سے آفیسر تک لے کے کتنے, کون سے رینک تک کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ایس ایچ او تک کاؤنسلنگ ہو. میری ڈیوٹی لگا دیں, میں سرکل وائز ان کی کاؤنسلنگ کرتا رہوں گا, ان کو بتاؤں گا. اگر آپ نے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کا گراف اوپر لے کے جانا ہے, جیسے آپ اپنے تھانوں کو خوبصورت کر رہے ہیں, ماڈرن تھانے, افسران کا بھی اسی طرح کردار بلٹ اپ کرنا ہے, تو ان کی کاؤنسلنگ ضروری ہے. مذہبی اسکالرس کو بلائیں, اور بڑے, یہ ان کی کاؤنسلنگ اب لازمی ہو گئی ہے. اگر نہیں کرائیں گے تو یہ آخری قتل نہیں ہوگا. اس قتل کی ایک وجہ اور ہے جی, یہ جو فیصل جٹ کا انکاؤنٹر ہوا ہے نا 17 گھنٹے, اس کے بعد لوگ فیجی کا, اس کو لوگوں نے اتنا پروموٹ کیا کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں بہادری کا مظاہرہ کروں گا تو مجھے پروموٹ کیا جائے گا. قبر میں جا کے یا جہاں بھی جا کے وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مرنا تو ہے, ایک دفعہ بہادری کا مظاہرہ کریں گے. اور یہ بہادری صرف بہادری نہیں ہے, اس نے ایک گالی کے بدلے بندہ مار دیا. ٹھیک ہے, اگر میں لفظ اگر پہ زور دے رہا ہوں, یہ جیل چلا جاتا ہے. اگر یہ جیل چلا جاتا ہے, وہاں پہ جو گالی اس کو اس نے زبانی دی تھی نا, وہ چیزیں پریکٹیکل ہو جاتی ہیں ماؤں بہنوں کے ساتھ. یہ میں اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, خدارا ایسا کوئی اقدام نہ کیجیے گا, غیرت غورت ختم ہو جائے گی. جو لوگ گالی کے لیے قتل کرتے ہیں نا, وہ روز گالیاں کھاتے ہیں. پھر اس سے پہلے شاہ جی ہم نے دیکھا کہ یہ ڈولفن پولیس جو ہے یہ فورن کو لوٹ رہی ہے, اور کئی ایسے جو ایس ایچ اوز ہیں, منشیات میں پولیس والے پکڑے گئے ہیں, برکی میں تازے پکڑے گئے ہیں. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. تو یہ ہمیں یہ
आईजी साहब को ये चाहिए कि ये डॉल्फिन पुलिस की भी काउंसलिंग करें? सारी पुलिस आईजी साहब के अंडर जितनी पुलिस है सबकी काउंसलिंग करें ना। मैं ये तो कह नहीं रहा कि इसकी करें इसकी ना करें। एसपी लेवल तक जाके जो है वो बात पहले चेंज हो जाती एसएचओ है। लेवल पे करें। नहीं, कुछ बड़े अफसरान भी की लैंग्वेज भी बड़ी सख्त होती है। अच्छा। उनकी लैंग्वेज में मोहब्बत से पेश आए। आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको सबसे पहले ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले पुलिस अफसरान को ये बावर कराया जाए कि आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाए, आफ्टर दैट उनकी रिलीजियस काउंसलिंग की जाए, सही, फिर ये ठीक होगा। और मैं इस कत्ल को की मजम्मत करता हूँ, मैं इसको जायज़ करार नहीं देता। इसका ये मतलब है आपको कोई भी गाली दे, आप उसके सीने में मैगजीन खाली कर दें। आप क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, इसको अदील को हीरो बनाकर, अदील की तो जिंदगी धुआं कर दी है आप लोगों ने। वो जेल भी चला जाएगा तो बहुत रुलेगा। और ये एक आधा नया वकूआ होने दें। अदील के जेल जाने के बाद किसी ने उसको याद नहीं करना, लोग दूसरे के पीछे लग जाएंगे। नहीं जैसे सर, ये बात गलत है आपकी। हमारे भाई हैं बड़े, अपना शाहिद चौधरी ऑफिशियल पर एक बंदे ने लाख रुपए डोनेट भी कर दिया उसके घर वालों को। आप ये बताएं कि अगर ये सजाए मौत हो जाता है तो इस तरह के लाख 30 दफा आ जाए, उसकी जिंदगी की कीमत है ये पैसे? नहीं, उसकी तो करोड़ों पर भी उसकी ये कुछ भी नहीं है, ये भारी तो है। बस फिर इस जब उसकी बीवी ने मुलाकात करने जाना है, उसकी बेटी ने बड़ी होकर मुलाकात करने जाना है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सर आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सैयद फुरकान शाह साहब ने वो बरीक बीनी के साथ सारी डिटेल आपके सामने रखी जो आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और सैयद फुरकान शाह साहब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।